نے شہداء کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں یہ بات گزری تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اب دو لفظ ہیں، ایک ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، یہ بھی قرآن سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ شہیدوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو، شہیدوں کو مردہ سوچو بھی نہیں، شہیدوں کو مردہ سمجھو بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ایک زندگی وہ ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، وہ ہر انسان کو ملتی ہے، چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہیں ہے۔ عذاب قبر جب ہونا ہے تو وہ تو زندگی میں ہونا ہے، اگر زندگی ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو عذاب کا، تو پھر عذاب کہے کا؟ سوکھی لکڑی کو کیا عذاب، پتھر کو کیا عذاب؟ عذاب تو زندگی والے کو ہوگا۔ تو ایک ہے برزخی زندگی جو کافر مسلمان سب کو ملتی ہے، گناہ گاروں کو بھی ملتی ہے، نیکوں کو بھی ملتی ہے، وہ الگ ہے، وہ برزخی حیات ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جا کے نیکوں کے ساتھ معاملہ نیکی والا ہونا ہے، قبر جنت کا باغ بننی ہے، اور بروں کے ساتھ قبر کے اندر برا معاملہ ہونا ہے، اور قبر نے جہنم کا گڑھا بننا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ تو عام ہے، لیکن شہیدوں کی حیات ایک مخصوص حیات ہے، ایک عظمت والی فضیلت والی حیات ہے، اللہ کے فضل، اللہ کی نعمت والی حیات ہے، جس کو قرآن نے بھی دو جگہ پر بیان فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں تو حدیث پاک کی ہر کتاب کے اندر مستقل عنوان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، فضائل شہداء، شہادتوں کے فضائل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، بڑی ترغیب دی ہے۔ امام مالک امام مدینہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی زندگی بھر کی دعاؤں میں یہ بات شامل تھی کہ اے اللہ ہمیں مدینے کی موت دے اور شہادت کی موت دے، ہو بھی مدینے کی اور ہو بھی شہادت کی، اور اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں صبح کی نماز کی حالت میں مسجد نبوی کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اور امام مالک امام مدینہ ان کو بھی شہادت ملی ہے، اور حکومت وقت کی طرف سے ان پر ظلم و ستم ہوا جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ تو گویا یہ ایک مومن کا مقصد ہے، مومن چاہتا ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، جیسے آپ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، چند لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں تو ساری قوم کا فرض کفایہ ادا کر دیتے ہیں۔ اس لیے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو شہید کا خون یہ قوم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت یہ مومن کا خود ایک مقصد ہے، باقی زمین میرے ملک کی بڑھ جائے اور علاقے میں فتح کر لوں، میرے فتح کے جھنڈے گاڑے جائیں اور پرچم کشائی ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ تبارک و تعالی کو یہ کہنا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لکھا ہے کتابوں میں شہداء بدر، جو لوگ حج عمرہ پہ گئے ہیں انہوں نے وہ قبرستان دیکھا ہے۔ شہداء احد، شہداء بدر نہیں، شہداء احد، یہ احد کا میدان بالکل مدینہ طیبہ کے قریب ہے۔ مسجد نبوی سے باب عبد المجید کے سامنے نکلیں تو سیدھے روڈ پہ چلے جائیں، سیدھا احد پہاڑ آ جاتا ہے، بالکل قریب ہے، پیدل بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں ایک لوہے کی باڑ بنی ہوئی ہے زنجیروں کی، جالی کی، اس کے اندر وہ قبریں ہیں شہداء احد کی، ان میں سیدنا
حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے، اگرچہ آج کل وہاں نشان نظر نہیں آتے تقریباً۔ قدرتی اسی قبرستان کی جگہ پر پانی کا نالا ہے، برساتی پانی، بارشوں کا پانی وہاں بہتا ہے، اب بھی ایسے ہے۔ تو لکھا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، بارشیں زیادہ ہوئیں، وہاں پانی زیادہ بہا، قبریں کھلیں اور شہیدوں کا جسم زہر ہوا، اب بھی ان سے خون بہ رہا تھا، حالانکہ کئی سو سال گزر گئے تھے لیکن پھر بھی خون بہ رہا تھا۔ 161 سال بعد تو امام مدینہ کی، امام مالک کی پیدائش ہے، اور یہ ان کی زندگی کا، جب اس وقت ان کی امامت کا زمانہ تھا اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت بھی ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو اللہ شہید کو جو زندگی دیتا ہے وہ ایک مخصوص زندگی ہے، وہ ایک خاص زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز، یہاں نون تاکید ثقیلہ لگایا ہے، لا تحسبن، نہیں کا صیغہ نون تاکید ثقیلہ لگا کر کے بیان کیا، ہرگز ہرگز خیال بھی مت کیجئے ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے، مارے گئے اللہ کے راستے میں، کیا خیال مت کیجئے؟ امواتا، مردہ، ان کو مردہ خیال بھی نہ کیجئے، ان کو حیات جاویداں مل گئی ہے۔ احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو جنت کا رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کو جب اللہ کے ہاں نعمتیں ملی اور مرتبے ملے اور جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحوں کو آزادانہ گھومنا پھرنا ملا، اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کے لیے قندیلیں لٹکائی گئیں جن میں وہ واپس آ کر کے آرام کریں، تو ان شہیدوں کی روحوں نے یہ چاہا کہ ہماری یہ عیش و عشرت، ہماری یہ آسانیاں، ہماری یہ نعمتیں، کاش کسی طریقے سے ہمارے پیچھے والوں کو، جو ہمارے ورثاء اولیاء زندہ ہیں، جو ہماری فوت موت کی وجہ سے غمگین ہوں گے، ان کو یہ ہماری حالت پہنچائی جاتی، بتلائی جاتی، تو ان کا غم ہلکا ہو جاتا کہ بھی وہ تو خوش ہیں وہاں۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کے لیے، اولیاء کے لیے یہی خبر مل جائے کہ فلاں فلاں جگہ پر خوش ہے، تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ایک عورت کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کے بارے میں مجھے بتائیے، اگر تو وہ جنت میں ہے اور وہ خوش ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں، ورنہ پھر اس زمانے کا رواج تھا نوحہ کرنا، جہلیت کا رواج تھا، لیکن وہ اس کو فخر سمجھتے تھے، ورنہ پھر میں ایسا نوحہ کر کے دکھاؤں گی، ایسا رو کے دکھاؤں گی کہ لوگ میرے رونے کی بعد میں مثالیں دیا کریں گے کہ میں اپنے بچے پر اتنا روں گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا کہ وہ جنت میں ہے، اور تیرے سے بہتر اس کو دودھ پلانے والی اور اس کی تربیت کرنے والی، اس سے محبت کرنے والی، اس کی خدمت کرنے والی، اللہ نے جنت میں اس کے لیے خادمہ مقرر فرما دی ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے آنکھوں سے دکھا دے تیرا بچہ جنت میں۔ لیکن اس عورت کا ایمان تھا، اس نے کہا آقا میں آنکھوں سے دیکھ لوں، مجھے اتنا یقین نہیں آئے گا جتنا مجھے آپ کی زبان پہ یقین ہے۔ آپ نے فرما دیا، بس سمجھو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، مجھے آپ کے فرمان پہ اتنا یقین ہے۔ تو اس لیے ان شہیدوں نے یہ تمنا کی، تو پھر اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیات اتاری جس میں 2 جگہ پر یہ لفظ آیا یستبشرون، کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ہم خوش ہیں، ہمیں اللہ نے بڑی نعمتیں اور بڑا فضل فرمایا ہے، اس لیے تم ہمارے بارے میں غم نہ کرو، دکھ نہ کرو۔ شہید کے ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے، شہید کے ماں باپ سے تعزیت نہیں کی جاتی، شہید کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ شہید کا ماں باپ ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری فرما رہے ہیں، ایک خاتون اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر کے پیش کر رہی ہے،
کہ اس کو جنگ کے لیے قبول کر لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں اس کیا کرے گا؟ کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جب مجاہد کی طرف تیر تلوار نیزہ آئے تو یہ اس کو آگے کر دے، میرے بچہ وہ تیر تلوار نیزہ اس کو لگ جائے گا، مجاہد بچ جائے گا، یہ ڈھال کا کام دے گا، یہ شہید ہو جائے گا، میں شہید کی امی بن جاؤں گی۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں شہید کی ماں بن جاؤں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحت یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے، فرحین وہ خوش ہیں، وہ فرحت میں ہیں اس اللہ کے فضل کی وجہ سے جو ان کو وہاں دے دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے والے جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، ان کو وہ بشارتیں دے رہے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو۔ اب یہ بشارتیں یہاں علماء نے دو قول لکھے ہیں، ایک وہی جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اپنی آسانی کی بشارت دیتے ہیں، اور ایک اس پر خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ہم شہید ہو کر کے آئے ہیں، ہمارے بعد والے، ہمارے خاندان والے اعزاء کار رشتہ دار، وہ بھی چونکہ شریعت مطہرہ پر عمل کر رہے ہیں اور وہ بھی شہادت کے متمنی ہیں اور وہ بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لہٰذا اس پر وہ خود خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح اسی راستے پہ آئیں گے تو ان کو بھی یہ نعمتیں، یہ فضل ملے گا جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اس پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ گویا اس سے اشارہ نکلا کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اگر ان کے بعد والے نیک اعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار، مرحومین و مرحومات، ہم اگر ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ خوش رسومات سے نہیں ہوں گے، وہ خوش بدعات سے نہیں ہوں گے، وہ خوش ہماری خرافات سے نہیں ہوں گے، وہ ہمارے رواج پورے کرنے سے نہیں ہوں گے۔ کوئی جی 10واں 30واں 40واں سالانہ برسی فلاں جو رواجات ہیں ہمارے، جمعراتیں فلاں رواجوں سے وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ تمہارے نیک اعمال سے خوش ہوں گے۔ تم شریعت کی پابندی کرو، تم نیک اعمال اختیار کرو تو ان کے روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ملتی ہے۔ تو فرمایا وہ پھر خوش ہوتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی غم، کوئی ڈر، کوئی خوف نہ ماضی کا ہے نہ مستقبل کا ہے۔ یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کی، اور اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو جو نیک کام کیا تھا اللہ نے ایک بھی ہمارا ضائع نہیں کیا، ایک ایک کا بدلہ دیا ہے۔ تو گویا ضابطہ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ایمان والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ اب ذرا ایک بات ذہن میں لائیے، ایک شہید ہے جس نے اپنا جسم جان کٹوایا ہے، تڑپایا ہے، پھڑکایا ہے، اس نے اپنی تمناؤں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی آرزوؤں کا خون کیا ہے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اب میری ساری آرزوؤں پر پانی پھر جائے، ساری تمنائیں مجھے خون کرنی پڑیں، لیکن میں دل کو اس قابل بنا کے چھوڑوں گا کہ میرا اللہ اس میں آ جائے، میرے اللہ کی محبت اس میں آ جائے۔ شہید اپنا سب کچھ ذبح کراتا ہے، ایک یہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے مجاہد جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور جہاد کرتا ہے، جان لگاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بظاہر ایسا موقع تو اسے نہیں ملا کہ وہ دشمن کے ساتھ یوں میدان میں برسر پیکار ہوتا، لیکن دنیا میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے دنیاوی دندوں میں رہتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کو دین کے لیے قربان کرتا ہے، اس کو روزانہ شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ ہمارے بچے جو صبح اٹھاتے ہیں، ہم ان کا دل کہتا ہوگا ہم سردی میں اٹھ کے ہیں، یا ان کی تمناؤں کا خون ہوتا ہوگا، یہ تو چاہتے ہوں گے کہ نماز سے 10 منٹ پہلے ہمیں اٹھایا جائے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ہر مدرسے میں اب یہ سردیوں کا موسم ہے، کوئی ایک مدرسہ ایسا نہیں الحمدللہ جس میں اذان سے پہلے بچے اٹھ کے پڑھ نہ رہے ہو۔ تو یہ
اس پر ان کی جو تمناؤں کا خون ہوتا ہے تو ان کو شہیدوں کا ثواب نہیں ملتا۔ کھانے کے لیے وہ نہیں ملتا جو ان کا من ہوتا ہے، جو جی چاہے کہ وہ مل جائے، جو مدرسے والوں کی مرضی، جو پکے گا دال ہے، ساگ ہے، گوشت ہے وہی، اور پھر جس وقت ان کا جی چاہتا ہے اس وقت نہیں ملتا۔ مدرسہ اپنے نظام پہ دیتا ہے، چاہے بعد میں بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں، ان کا جی چاہتا رہے۔ نہ کوئی امی ہے، نہ کوئی امی کا یہاں قریب والا گھر والا ہے، تو یہ کتنے روزانہ دن میں مدرسوں کے اندر پڑھنے والے یہ بچے اپنی تمناؤں کا خون کرتے ہیں، اپنی چاہتوں کا خون کرتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا خون کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے ان کو اتنی عظمتیں ملتی ہیں کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور قبرستان میں ان کا پاؤں لگے تو حدیث پاک ہے، صاف صریح اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ قبرستان والوں کی عذاب قبر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اسی بنا پر ہے کہ اپنی چاہتوں کا خون کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی بندہ اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ اللہ نے مجھے اگر، اس لیے دنیا کے تقاضے کو چھوڑ کے جو بندہ دین کے تقاضے کی طرف آتا ہے اسی کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا 7 قسم کی موتیں شہادتیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ بس ایک اللہ کے راستے میں، وہ تو شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ کفر کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر برسر پیکار ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، وہاں شہید ہو جائے، وہ تو سب سے بلند درجہ ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا 7 قسم کے لوگ جو بظاہر اپنے بستر پہ مر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں درجہ وہ شہیدوں والا پا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تقاضوں کو دین کے تقاضوں پر قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں، اللہ سے اس کی توفیق مانگیں کہ ایک طرف دنیا ہمیں بلا رہی ہے، ایک طرف دنیا ہمیں چاہ رہی ہے، ایک طرف دنیا کے تقاضے ہیں جو منہ کھول کے کھڑے ہیں، اگر میں نے یہ نہ کیے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، اور ایک طرف دین کا تقاضا ہے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پرسوں ترسوں ان کی بیٹی فوت ہوئی ہیں، مولانا غلام غوث ہزاروی مجاہد ختم نبوت تھے اپنے زمانے میں۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، بیمار ہے گھر کے اندر، اور بیماری بھی سخت ہے۔ ادھر ایک علاقے سے وفد آ جاتا ہے مسلمانوں کا، 3-4 بندے ہیں، جی ہمارے علاقے میں مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے کے بڑا مرتد بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ مرزائی ہو رہے ہیں، ہم آپ کے پاس فلاں علاقے سے چل کے آئے ہیں، مہربانی کرو ہمارے ساتھ چلو، چند دن ہمارے علاقے میں جا کے مسلمانوں کو تبلیغ کرو، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھاؤ تاکہ لوگ ان کے دھوکے سے بچ جائیں۔ حضرت تیار ہو گئے، بیوی نے کہا کہ ان کو تاریخ دے دو، وقت دے دو، بیٹے کا حال تو دیکھو۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، زیادہ یہی ہوگا، فوت ہو جائے گا تو فوت ہو جائے گا، تو کفنانے والے دفنانے والے میرا قبہ قبیلہ سارے رشتہ دار موجود نہیں ہیں، لیکن جو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں میں سارا خاندان بھی بھیجوں تو یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یہ تو میرے بغیر نہیں ہوگا۔ چلے گئے، ابھی ریلوے اسٹیشن پر تھے، اطلاع پہنچ گئی بیٹا فوت ہو گیا، وہاں سے واپس نہیں آئے، آگے گئے ہیں، دین کا تقاضا ہے، ادھر دنیا کا تقاضا ہے، یہ کام جو ہے میرے بیٹے کے دفنانے والا کفنانے والا یہ میرے رشتہ دار کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم فخر سے اپنے آپ میں دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی قربانی ہیں جنہوں نے اس طریقے سے دینی تقاضوں کو مقدم رکھا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں ہماری بکری کا تقاضا ہے، ہماری بھینس کا تقاضا ہے، ہماری گائے کا تقاضا ہے، ہماری فلاں کا تقاضا ہے، اس لیے دین کے کام کے لیے کوئی اور مخلوق آئے گی، وہ اٹھے گی، وہ کرے گی، ہمارے جو تقاضے ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے شہادت کا معنی یہی ہے کہ اپنی تمنا کو، اپنی چاہت کو، اپنے تقاضوں کو دین کے تقاضوں کے مقابلے میں ذبح کر دو تو تم شہیدوں کا درجہ پا جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا الہ العالمین تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کا آنا، نماز پڑھنا، دین کی بات کرنا، سننا، بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں اپنی شیان شان قبول فرما، اور اپنی شیان شان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس بیٹھنے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔
یا اللہ ہمیں شہادت کی حقیقی یا اللہ تمنا نصیب فرما دے اور ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین دین کے تقاضوں کے لیے اپنا ہر تقاضا قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو لوگ تیرے دین کا کام جس شکل میں کر رہے ہیں یا الہ العالمین سب کو بہترین جزا نصیب فرما اور ان کے کام کی برکت سے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت اور عظمتیں نصیب فرما، شانیں اور بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ کفر کی ذہنی غلامی سے اور تہذیب تمدن کی غلامی سے یا اللہ نجات نصیب فرما، ہمیں اسلامی تہذیب اسلامی تمدن پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی میں ہمارا اعزاز یا اللہ اپنے آپ کو اعزاز سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں کی قسمت مقدر نصیب کو اچھا فرما، دیندار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عافیت تندرستیاں نصیب فرما، پریشانوں کے لیے اللہ آسانیاں اور خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو یا اللہ راہ نجات نصیب فرما، جن کے گلے میں سر پہ قرضوں کے بوجھ ہیں یا اللہ ان کے لیے ادائیگی کی بہترین صورتیں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین رزق حلال کے دروازے کھول دیجئے، سہولت کے ساتھ بے منت بے حساب نصیب فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو اس وقت انسانیت موجود ہے، جو بیچارے ایمان سے محروم ہیں ان کو ایمان عطا فرما دیجئے، جو ہدایت سے محروم ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، جو اسلامی نیک اعمال سے محروم ہیں یا اللہ ان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں کو دین داروں کا گھر بنا دیجئے، دینی ماحول نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ گھر کے اندر مستورات کو قرآن مجید کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ محلے کے ایک ایک مرد کو مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو ان کے کاروبار کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما دیجئے، آبادیاں عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔